خواتین و حضرات، ہماری بات ہو رہی تھی جماعت اسلامی کے حوالے سے، اور ہم گلے شکوے کر رہے تھے کہ دشمنان صحابہ کے ساتھ جو ان کا نرم رویہ ہے وہ امت کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو اب تھوڑا سا ہم اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت پر بھی بات کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان جماعت، ہم تو ایک ہی گھر کے افراد ہیں، اہل حق کی نمائندہ جماعت ہے، نمائندہ سیاسی جماعت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ نمائندہ سیاسی جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اہل حق کی اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اہل سنت والجماعت سب کچھ، لیکن یہ سب سے پرانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو طاقت و قوت ہے پاکستان میں، مسلم ہے کہ سب سے بڑی مذہبی طاقت اس وقت جو ہے تسلیم شدہ، جس پر دو رائے کی گنجائش نہیں، وہ جمعیت علماء اسلام ہے، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان۔ کبھی اس جماعت میں مولانا شیرانی بھی ہوتے تھے، ان کے نظریات کے قریب قریب حافظ عبداللہ صاحب بھی موجود ہیں۔ ابھی حسن نصر اللہ کی موت پہ مولانا نے بیان دیا کہ حسن نصر اللہ کی موت سے شاید ناقابل تلافی نقصان، یا یہ غزہ کی جو مطلب فلسطین کے جہاد میں اور کیا کہتے ہیں تیزی آئے گی، یہ وہ جو بھی انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا۔ مولانا کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی، سیاسی بیان تھا، لیکن سیاسی بیان کہہ کر میں مولانا کا دفاع نہیں کر رہا، میں انتہائی ادب کے ساتھ اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے یہ غلطی کی ہے، اور میں مولانا کو مشورہ دے رہا ہوں کہ مولانا اس طرز عمل سے اپنی جان چھڑا لیں آپ، اور مولانا کے احباب سے بھی میری یہی گزارش ہے، اس طرز عمل سے جان چھڑا لیں۔ علامہ قرضاوی جیسی شخصیت جو عمر بھر اتحاد امت کے نام سے دشمنان صحابہ اور اہل سنت والجماعت کے اتحاد کے داعی رہے، آخر عمر میں آ کے انہوں نے اس کا انکار کر دیا، کہا میں نے اپنا وقت ضائع کیا، حزب اللہ کو حزب الشیطان کہہ دیا، نصر اللہ کو نصر الشیطان کہہ دیا۔ تو ہمیں اس سلسلے میں پس و پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں سیاسی مصلحتوں کا شکار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری تو دعا ہے کہ تلمبہ کے بھی سارے لوگ اہل سنت والجماعت کے ہوں، ڈیرے کے بھی سارے ووٹر اہل سنت والجماعت کے ہوں۔ خیر، ہماری دعا ہے کہ اور مشورہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنی چشم پوشی نہ کریں کہ لوگ ہم سے سوال کریں اور ہم انہیں جواب بھی نہ دے سکیں۔ اور سیدھی سی بات ہے، مولانا کے اس طرز عمل سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مولانا کا جو یہ طرز عمل ہے، ضروری نہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی تمام علماء اس سے اتفاق کریں، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے علماء صحابہ کے حوالے سے انتہائی حساس ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جمعیت علماء اسلام جو صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں، جو صحابہ کو تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مولانا کا ایک سیاسی بیان ان کی پوری جماعت پر لاگو کر دینا، یہ بہرحال زیادتی ہوگی، انصاف کے خلاف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں مولانا کے احباب سے گزارش کروں گا کہ مولانا کے پاس شاید سیاسی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں ہوتا، مولانا کے سامنے حزب اللہ کی جتنی بھی شیطانیاں ہیں وہ رکھ دی جائیں، حسن نصر اللہ کی جو اعلانیہ شام کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہے وہ رکھ دی جائے، تو انشاءاللہ مولانا نے جو حسن نصر اللہ کی موت پر تعزیتی کلمات ادا کیے ہیں، انشاءاللہ ان کو اپنی ان تعزیتی کلمات پر افسوس ہوگا۔ مولانا کو میں یہی کہوں گا، مولانا آپ مذمت نہیں کر سکتے حسن نصر اللہ کی، تو کم سے کم خاموشی اختیار کر لیں۔ عرب کے مظلوم مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں حسن نصر اللہ کی موت پر، شامی مسلمان جن کی عزت و آبرو خاک میں مل گئی، جانیں تباہ و برباد ہوئیں، وہ تو حسن نصر اللہ کی موت پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور ہم یہاں ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یقین کریں، شرمندگی سے پسینہ آنے لگتا ہے۔ جہاں تک غزہ کی بات ہے تو عراق و شام کے مسلمانوں کا قاتل، عزت و آبرو کا قاتل، غزہ کے مسلمانوں کا محافظ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یہود اور اولاد ابن سبا کی چال ہے بس۔ اور جیسے میں پیچھے عرض کر چکا ہوں، یہود اور اولاد ابن سبا ایک ہیں، آپس میں ان کے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے مقابلے میں ایک ہے۔
اور یہ اولاد ابن سبا فلسطین پر قبضہ کرنا چاہیں گے تو اسرائیل چھوڑے گا؟ لامالا بم مارے گا ان کو۔ وہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسرائیل سے جان چھڑا کے اسرائیل کو پھر ارض مقدس بنا دیں، ارض فلسطین بنا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا